وہ بابے ہوں گے صحابہ کرام، اہل البیت، امام بخاری، امام مسلم، وہ امام جنہوں نے یعنی کہ اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے. اے کوئی سننا سی نا ہوں ٹھنڈ پی جائے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ اہل نہیں ہوں گے. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی. کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی. انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا. انجینئر محمد علی مرزا نے بارہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نعوذ باللہ دعوی نبوت کیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر تھانوی دجال تک کہا نعوذ باللہ. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم نے انجینئر محمد علی مرزا کے اس اعتراض کا بڑے احسن انداز میں جواب دیا. آپ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں. یہ جو مرید کو خواب آیا، پھر وہ اٹھا، اس کے بعد اس نے باقاعدہ ارادہ کیا کہ اب میں دوبارہ لیٹتا ہوں اور اب میں درود پڑھا. اب یہ پراپر ارادہ ہے. اب یہ اس نیند کے اس میں نہیں ہے کہ پہلے 5-10 سیکنڈ میں آدمی ہوتا ہے. اور پھر اس کے منہ سے دوبارہ وہی نکلا، اور پھر یہ درود نکلا، کلمہ نہیں نکلا، درود کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکلا. اشرف علی نکلا، ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں نا، اب اس کے اندر لوگ جو مس کر رہے ہیں ایک چیز، وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس بندے نے باقاعدہ خط وقت لکھا ہے، ٹائم گزر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی اسی ایک دم کشمکش میں سب بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. اس بندے نے بیٹھ کے خط لکھا، وہ خط میل ہوا، وہ میل ہو کر کتنے ٹائم میں پہنچا ہوگا، اس کے بعد وہ شائع ہوا، ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے جواب دیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے. تو انہوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو واقعے سے ریفر کیا. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ خواب میں تسلی ہے تو چلو بات پھر بھی آئی ہو جاتی. انہوں نے واقع مطلب وہ خواب اور اٹھ کے جا کے پورا درود والا جو پورا ایپیسوڈ تھا اس کو انہوں نے ریفر کیا پورا ایز اے ہول. جی، پرابلم وہاں پہ آ رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس مرید کے ساتھ بیدار ہونے کے بعد جو ہوا، جو وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے ارادے سے کہہ رہا ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہہ رہا ہے. اوکے، میرا سوال ہے، اگر آپ نے وہ پڑھا ہے، جی پڑھا، کیا کہتا ہے کہ میری زبان سے نکل رہا ہے؟ ہاں، زبان سے نکل رہا ہے. وہ بل ارادہ ہے کہ بلا ارادہ ہے؟ جب وہ اٹھا، بالکل اٹھنے کے بعد جو درود نکلا، یہ اس نے ارادتاً، نہیں، بغیر ارادے کے کیا. بالکل اس کو لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید تو مکلف ہوا ہی. ٹھیک ہے، چونکہ بغیر ارادے کے اگر کلمہ کفر بھی نکل جائے تو وہ کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. اس واقعے پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ یار تم توبہ کرو. بھائی توبہ تو جب کرے گا نا بلا ارادہ کیا ہوگا. تو بلا ارادہ اس طرح کی گفتگو گناہ ہی نہیں ہے، تو توبہ کس بات کی ہے نا. تو اس لیے اس مرید کو اس بات کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی کہ وہ توبہ کرے، چونکہ وہ خود جب خط لکھ رہا ہے تو اس چیز کو برا جانتے ہوئے لکھ رہا ہے اور استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری زبان سے نکل گیا، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے. حضرت تھانوی پہ ایمان نہیں ہے، تو پھر توبہ کس بات کی. اب جو بات اصل جس مقصد سے، اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کلمہ کفر نکلا اس کی زبان سے. ہاں، یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 1 پہ بولا ہے، اعتراض تو یہ اس کے ایمان پہ ہے ہی نہیں. یعنی مرید کو خود پتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر بلا ارادہ نکلا. لہٰذا جب بلا ارادہ کلمہ کفر نکلا تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ حضرت تھانوی سے جو پوچھ رہا ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے. مقصد اس کا خواب ہے. خواب کی تعبیر بتا دی گئی کہ بھائی اس سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جو شیخینی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں سنت متبع سنت ہوں. اگر مقصد ان کا کوئی اس طرح کی ختم نبوت وغیرہ پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تو یہ کہتے بھائی میں ایسا لگتا ہے کہ مہدی ہوں، پھر گریجول پروسیس ہوتا اور نبوت رسالت دعویٰ کر کے آگے جاتے وہ متبع سنت ہوں. اس کے باوجود الامداد رسالے میں جس میں یہ ساری بات چل رہی ہے، اگلی اشاعت میں جب لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض اس وقت بھی ہوا، انہوں نے کہا بھائی مستقبل بھی ہو سکتی ہے انسان. بالکل، وہ جو آیا اس کے بعد کہ بھائی میں اگر یعنی یہ خواب انسانی نہیں شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کی حیثیت نہیں ہے، تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے مجھ سے خواب کی تعبیر میں غلطی ہو گئی. بالکل. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر میں غلطی ہوئی نہیں. یہاں سوال جو میں نے پہلے اسٹریم میں بھی اٹھایا ہے، انجینئر نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا. ویسے میں نے ملٹیپل سنی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی نے بیان نہیں کیا آج تک. ہم نے تو ریفرنس دکھا دیا. بالکل، میں نے پہلی دفعہ آپ ہی کی اس پہ سنی ہے. آپ نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کلپ سماعت فرمایا. مختصر وقت میں اشرف علی رسول اللہ والے واقعے کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مرزا جیلمی نے اس واقعے کو بارہا اچھالا ہے اور لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے بالکل مختصر وقت میں اس واقعے کی اصل حقیقت اور مرزا جیلمی کی منافقت آپ حضرات کے سامنے واضح کروں گا. سب سے پہلے اصل واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. الامداد کے نام سے ایک رسالہ ہے جس کی جلد نمبر 3 ہے، شمارہ نمبر 8 ہے. سفر 1336 ہجری میں یہ رسالہ جاری ہوا. اس رسالے کے صفحہ نمبر 35 پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک معتقد نے، ایک مرید نے خط میں ایک مضمون لکھتے ہوئے
اپنا ایک خواب لکھا۔ الامداد رسالے کے صفحہ نمبر 35 پر آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا معتقد لکھتا ہے، کچھ عرصے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں۔ اب یہ مرید خود لکھتا ہے کہ میرے دل میں اس وقت بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی لگی ہے کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، یعنی کہ وہ مرید جو پڑھ رہا تھا وہ اس کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا۔ اب یہ خواب دیکھ رہا ہے، نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری۔ مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ اب یہاں تک یہ سارا خواب تھا۔ خواب کے اندر وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی پڑھ رہے ہیں، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کہتا ہے میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے جاری تھے۔ اب جب بندہ خواب سے بیدار ہوا، اب جو بندہ خواب دیکھ رہا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا مرید، اب وہ جب خواب سے بیدار ہوا تو وہ لکھتے ہیں کہ بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ اب جب یہ بیدار ہوا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اس خیال کو دل سے دور کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ اب یہ جو مرید کا خواب ہے اس نے جو خط لکھا اس میں بتایا کہ خواب میں بے ساختہ، خواب میں بے اختیار تھا، بے اختیاری سے میری زبان پر یہ جملے جاری تھے۔ اور وہ کہتا ہے جب میں خواب سے بیدار ہوا، اب بیدار ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہتا تھا کہ یہ جو غلط خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا اس خیال کو ختم ہونا چاہیے، لیکن میری زبان پر درود میں بھی اشرف علی کے الفاظ جاری ہوئے۔ اور وہ کہتا ہے بے ساختہ میری زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، میں یہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، یہ جو جملے میری زبان پر اشرف علی والے جاری ہوئے یہ بے ساختہ جاری تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس خط کا جواب دیا، اور جواب میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیعون ہی متبع سنت ہے۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بارے میں کہا کہ آپ کا جو پیر ہے وہ متبع سنت ہے، اور یہ بات تو مرزا جیلمی بھی مانتا ہے۔ جو شخص خواب کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا تھا، مرزا کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے جس نے خواب میں اشرف علی رسول اللہ پڑھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ خواب میں کوشش کر رہا ہے کہ صحیح پڑھے، لیکن وہ بے اختیاری میں پڑھ رہا ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے اس مرید کو تسلی دی ہے۔ مرزا کا یہ اعتراض ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا، اسے تسلی نہیں دینی چاہیے تھی، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تجھ پر شیطان چڑھ گیا ہے۔ بہرحال ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو شخص کلمہ پڑھ رہا تھا یہ خواب کے اندر پڑھ رہا تھا، اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، بے اختیاری سے میری زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، میں بے بس تھا، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اور خواب کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ میں صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری زبان پر اشرف علی کے جملے جاری تھے۔ اب جب بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، بیدار ہونے کے بعد وہ کہتا ہے اس خیال کو دور کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں، اور جب درود پڑھا تو اس وقت بھی میرے زبان سے اشرف علی کے الفاظ جاری ہوئے،
اور وہ شخص خود اقرار کرتا ہے کہ بے ساختہ میرے زبان سے جاری ہوئے، میں اس کو غلط بھی سمجھتا تھا، میں اس پہ نادم بھی تھا، میں مجبور بھی تھا، لیکن بے ساختہ میری زبان سے یہ جملے جاری ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ جب زبان اختیار میں ہی نہیں ہے اور پھر وہ خواب کے اندر پڑ رہا ہے، اور جب بیدار ہے تو وہ کہتا ہے بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، بے ساختہ میری زبان سے یہ جملے جاری تھے، اب نہ اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگے گا، نہ اس شخص پر گناہگار ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ جب اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگ رہا، جب اس پر گناہگار ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگ رہا، تو پھر اس پر توبہ تو بنتی نہیں ہے۔ توبہ تو تب کرے کہ جب اس سے گناہ ہوا ہو۔ یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو اسے ڈانٹنا چاہیے تھا، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو اس کو حکم دینا چاہیے تھا کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان چڑھ گیا۔ مرزا کا یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ دوسری بات، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی۔ جمادی الثانی والے شمارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ جواب میں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی اس دعوے پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس سے تو آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، تو مولانا نے جواب دیا کہ جواب میں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی اس دعوے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جواب میں لفظ متبع سنت خود اعتراف ہے کہ مجیب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی وضاحت کر لی، اور آگے مزید مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس زمانے کا مشہور جس نے دعوی نبوت کیا یعنی مرزا قادیانی کی بات کی، کہ اس کے سامنے پیش ہوتا تو کیا وہ یہی جواب دیتا جو احکر نے دیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو یوں کہتا کہ تمہارا مجھ کو رسول اللہ نہ سمجھنا، اس بنا پر ان الفاظ کو غلط جان کر فکر تدارک کرنا تمہاری غلطی ہے، اور میں اس واقعے میں رسول اللہ ہوں، اور یہ کہتا کہ اس سے بڑھ کر میری رسالت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تم باوجود میری رسالت کا اقرار کرنا نہیں چاہتے، مگر خدا تعالیٰ نے تم سے جبراً اس کا اقرار کرواتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی وضاحت کر دی، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ، اگر بالفرض میرے دل میں ایسا کوئی خیال ہوتا تو میں اس واقعے کو بطور دلیل پیش کرتا۔ بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے وضاحت فرما دی، لیکن مرزا نے پھر بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر الزامات لگائے۔ ایک الزام مرزا نے یہ بھی لگایا کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک الزام مرزا نے یہ بھی لگایا کہ دیوبندی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس پر اتنا ہی کہا جائے گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ بابے ہوں گے صحابہ کرام، اہل البیت، امام بخاری، امام مسلم، وہ امام جنہوں نے یعنی کہ اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے۔ اے کوئی سننا سی نا ہوں ٹھنڈ پی جائے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ اہل نہیں ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی۔ کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی۔ فنا فی شیخ نال ہی بندہ برباد ہو جاتا ہے، فنا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھی پڑھتے ہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ۔ اور ایک طرف مرزا کا یہ کہنا ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ان کی مکمل گفتگو سننی چاہیے، کسی کی بات کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اور مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ ہماری تربیت ہے، ہمارے مزاج میں ہے کہ ہم کسی کی بات کو غلط رنگ نہیں بجائے دیتے۔ یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اس سے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی وضاحت کر لی۔ اب مرزا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ کوئی ایک آدمی ایسا پیش کیا جائے جس نے بیداری میں یہ کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ، کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ایسا بندہ پیش کیا جائے جس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے حکم دیا ہو کہ آپ یہ کلمہ پڑھو۔
جب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہا گیا ہو کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے اور کوئی یہ کلمہ پڑھنے والا دنیا کے اندر موجود بھی نہیں ہے، پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی، پھر بھی مرزا کا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگانا، انہیں تھانوی دجال کہنا اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگانا، اس سے مرزا جیلمی کی منافقت واضح ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس منافق سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔